بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امام زمانہ کی معرفت سے متعلق ایپیسوڈ نمبر 16 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کی خدمت میں ملاقات امام زمانہ سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور غیبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام ہم سے دور ہیں، ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، ہم ان سے مل نہیں سکتے۔ انسان کے لیے سب سے سخت مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے اس کو منع کیا جائے وہ اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے عربی میں ایک مقولہ بھی ہے، الانسان حریص ما منع منہ، انسان اس چیز کی لالچ کرتا ہے جس چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ امتی امام کو چاہتے ہیں، امام کی محبت دل میں رکھتے ہیں، تو یہ تقاضا بھی ہے کہ ایک دفعہ امام سے زندگی میں ملاقات ہو جائے، موت سے پہلے ہم امام سے ملاقات کر لیں۔ ملاقات امام زمانہ کا ایک پورا چیپٹر ہے تاریخ کے اندر، جس کو علماء نے نقل کیا ہے۔ اس کے اپنے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، اس لیے اس چیپٹر کو بیان ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی ملاقات کے بہانے سے دکانیں کھول لیتے ہیں، اپنے لیے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، مریدین جمع کر لیتے ہیں۔ یہ ملاقات امام زمانہ کا نگیٹو پوائنٹ ہے۔ پازیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، وہ اپنے زمانے کے امام سے ملے اور ان کے خدمت میں شرف یاب ہو، تو اس سے اس کے تقوی میں، اس کے پرہیزگاری میں، اس کے ایمان میں تقویت آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ خطرات ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھا گیا ہے تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کو امام سے ملاقات کرنا ہے وہ ہمارے پاس آئے، جو امام سے ملنا چاہتا ہے ہم اس کو امام کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت صغریٰ تک تو یہ مسئلہ آسان تھا، کیونکہ نواب اربع معین تھے، ایک کے بعد ایک نائب امام کا موجود تھا جو امام کی خدمت میں جاتا تھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہی نواب اربع کے توسط سے۔ لیکن چونکہ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، یہاں کوئی نائب خاص نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں، یعنی غیبت کبریٰ کے زمانے میں، اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا امام سے کوئی خاص تعلق ہے، وہ امام سے ملتا ہے، یا امام کا خاص وکیل ہے، امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، دوسروں کی ملاقات امام سے کروا سکتا ہے، تو ایسا انسان بالکل جھوٹا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کبریٰ میں امام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا کوئی خاص وکیل نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دوسری طرف سے امتی یہ چاہتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو۔ تو ملاقات کے سلسلے میں یہ بات تو طے ہے کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں اس طرح کے مراحل پیش آئے، اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کا تذکرہ کتابوں میں درج ہے۔ ایک ملاقات جو امام زمانہ سے ایک شخص کی ہوئی، اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو ملاقات ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم ان ملاقات کے ذریعے سے اپنے ایمان کے اندر اضافہ کریں، اپنے یقین میں تقویت پیدا کریں۔ ایک شخص ہے غیبت صغریٰ کے زمانے میں جس کا نام زہری لکھا گیا ہے، وہ بہت چاہتا تھا کہ امام سے ملاقات ہو، امام سے ہم جا کے ملیں۔ اس نے بہت کوششیں کی، توسل کیا، دعا پڑھی، پیسے خرچ کیے، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیونکہ آپ اس زمانے کو سمجھیں کہ امام ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ کو جا کے بتا دے کہ ہم ابھی امام سے مل کے فلاں جگہ سے آئے، امام فلاں جگہ موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کے فوجی وہاں تک پہنچ جائیں اور امام کی جان کو خطرہ ہو جائے۔ تو وہ افراد کے جو مورد اعتماد ہیں، امام فقط انہی سے ملتے تھے غیبت صغریٰ میں۔ لیکن ایک دن اس زہری نے امام کے وہ خاص نائب تھے محمد بن عثمان، ان سے کہا کہ اگر ہو سکے، کوئی امکان ہو تو آپ میری ملاقات امام زمانہ سے کروا دیں۔ تو امام کے اس خاص نائب نے دیکھا کہ اس واقعہ جو ہے وہ
دل سے چاہتا ہے کہ امام سے ملاقات کرے اور اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری بھی ہے، مورد اعتماد بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل فلاں وقت پہ آئیے گا، ہم آپ کی ملاقات امام سے کروا دیں گے۔ وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ امام سے ملاقات کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی، بڑی شخصیت سے اگر ہمارا وقت طے ہوا ہو ملاقات کا، تو ہم ملاقات کے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور یہی اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ وہ پہلے پہنچ گیا اور انہوں نے بٹھایا کہ بیٹھیے، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد زہری سے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے تمہیں جو مسئلہ پوچھنا ہو، یہ یاد رکھو جو تمہارے مشکلات ہیں، جو پریشانی وہ سب امام سے پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تمہاری ملاقات نہ ہو امام سے۔ میں اس بات کی ضمانت نہیں لیتا کہ بار بار میں تمہیں ملاقات کروا سکتا ہوں امام سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گیا وہ امام کے پاس اور اس نے امام سے وہ ساری مشکلات اور پریشانیاں جو مسائل اس کے تھے وہ ڈسکس کیے، امام نے ان مسائل کا جواب دیا۔ دیکھیں اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ملاقات کا فائدہ کیا ہے۔ کچھ پیغامات ہیں جو ملاقات امام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہ نواب اربع کے ذریعے نہیں پہنچے، یا وہ نائب خاص کے ذریعے نہیں پہنچے ہیں، یا نائب عام کے ذریعے بھی نہیں پہنچے ہیں۔ کچھ ایسے پیغام، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ اگر یہ ملاقات نہ ہو امتیوں کی امام سے تو ہم تک نہ پہنچ پائیں شاید وہ اس انداز میں۔ جب وہ چلنے لگا تو امام نے ایک پیغام دیا اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس زہری کو۔ عجیب پیغام ہے وہ، جس میں امام کہتے ہیں کہ ملعون ملعون، لعنت ہے ایسے انسان پہ، لعنت ہے ایسے انسان پہ۔ کون سا انسان؟ جو صبح کی نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے گم ہو جائیں، ستارے آسمان سے اوجھل ہو جائیں، نظر نہ آئیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس انسان کے اوپر بھی لعنت ہے کہ جو مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے دکھنے لگیں۔ بس یہ پیغام امام نے اپنے امتیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے نماز کے سلسلے میں۔ اس پیغام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تم نماز کو اول وقت پڑھو۔ اول تو امام نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا تو قصہ ہی الگ ہے، ان کے تو مسئلہ ہی جدا ہے۔ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اپنے اول وقت سے تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے امام کہنے کہ ملعون ہے۔ نماز صبح کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ستارے ختم ہو جائیں، نہ دکھیں۔ نماز مغرب کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ستارے دکھنے لگیں۔ کیا اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان جب نماز صبح کے لیے صبح اٹھتا ہے تو اول وقت اگر انسان نماز صبح پڑھے گا تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، سورج نہیں نکلتا ہے، اور جب اول وقت ہوتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے اول وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور نماز صبح کے قضا ہونے کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی روشنی چھا جاتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے ستارے گم ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں آسمان میں لیکن روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ انسان کہ صبح کی نماز کو اتنا تاخیر کر کے پڑھے کہ ستارے دکھنا بند ہو جائیں، اور مغرب میں جب آتا ہے انسان تو اول وقت جو مغرب کا ہے اس وقت افق پہ تھوڑی سی روشنی رہتی ہے، بالکل اندھیرا نہیں ہوتا۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب نماز مغرب کا اول وقت آتا ہے تو بالکل تاریکی نہیں ہوتی ہے بلکہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی وجہ سے ستارے نہیں دکھائی دیتے۔ لیکن جیسے جیسے نماز مغرب کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اندھیرا چھاتا جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، تاریکی آنے کی وجہ سے آسمان پہ ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ انسان جو نماز مغربین کو اتنا تاخیر کرے کہ ستارے دکھنے لگے۔ یہ وہ پیغام ہے ملاقات کے ذریعے سے امام کا اپنے امتیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اور یہ فقط امام زمانہ کا پیغام نہیں ہے، خود امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت ہے، ان کے بیوی بچے اہل و عیال ان کے اطراف میں کھڑے ہیں، خاندان والے اطراف میں کھڑے کہ اب امام دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس وقت امام نے امت کو جو پیغام دیا وہ یہ کہ وہ انسان جو نماز کو سبک سمجھتا ہے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی قیامت میں۔ نماز کو انسان کیسے سبک سمجھتا ہے؟ ایک طریقہ تو سبک سمجھنے کا یہ کہ نماز کو نہیں پڑھتا تو وہ تو اہمیت ہی نہیں دیتا، لیکن امام جو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انسان کے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے تک ہماری شفاعت قیامت میں نہیں پہنچے گی۔ مراد یہ کہ جو نماز کو بہت تاخیر سے پڑھتا ہے، یعنی پڑھ لیں گے نماز، ابھی وقت بہت ہے، تو اگر امام سے ملاقات کا جذبہ ہے ہمارے اندر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کو اول وقت پڑھیں۔ اب اگر یہ ملاقات ظہری کی نہ ہوتی امام کے سے
تو یہ شاید یہ پیغام ہم تک نہ پہنچ پاتا امام کا۔ تو ملاقات کا ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ جو ملاقات کرتا ہے اس کے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انہی ملاقات کے ذریعے سے ہم تک امام کا وہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ جو اگر ملاقات نہ ہو تو شاید وہ پیغام نہ پہنچے۔ تو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کو اول وقت پڑھیں، کہ بعض بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی اول وقت نماز پڑھے تو پروردگار اسی دنیا میں اس کو اتنا بلند مقام دے گا جو دوسروں کو نہیں مل سکتا، جو ان لوگوں کو نہیں مل سکتا جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم امام زمانہ کے سچے سپاہی ہیں، ہم امام زمانہ کی معرفت کا دم بھرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ واقعہ غیبت صغریٰ کا تھا کہ شخص جا کر ایک نائب خاص کے ذریعے امام سے ملا۔ انشاءاللہ دیگر ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں غیبت کبریٰ سے متعلق جو ملاقات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔